معاون خصوصی برائے اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بول نیوز کی جانب سے ہماری جانب سے بہت بہت مبارکباد۔ آپ کو نئی ذمہ داریاں ملی ہیں اور ان ذمہ داریوں کے بعد آپ نے ایک دھواں دار پریس کانفرنس بھی کی اور آج آپ لوگوں نے ایک پاور شو بھی کیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کا پاور شو کیسا رہا اور اب کیا آپ لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ جلسے کا جواب جلسے سے ہی دینا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی تمام بول ٹیم کی شکر گزار ہوں۔ آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ حق کا ساتھ دیا ہے، حق کا بول بالا کیا ہے اور حق کو پروموٹ کیا ہے، اور یہ آپ کا اس چینل کا جو ہے وہ اس حوالے سے ایک یونیک کمبینیشن ہے کہ آپ نے ہمیشہ اس آواز کو تقویت دی ہے جس کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو بول چونکہ اس حوالے سے ہمیشہ میں آج ون آن ون بھی اس لیے بول کے ساتھ ہوں کہ ہمیں بولنا ہے، سچ بولنا ہے، حقائق بولنے ہیں اور حق کو ہی آگے لے کے چلنا ہے، سچ کو پروموٹ کرنا ہے۔ تو جہاں تک آج آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے دو اہم منصوبے جو تھے ان کا افتتاح کیا ہے حفظ آباد میں، اور یہ منصوبے جو تھے جس ڈسٹرکٹ میں جا کے انہوں نے اس کا افتتاح کیا، یہ سب سے آبادی کے لحاظ سے اس ریشو کو دیکھیں تو یہ کم آبادی والا ڈسٹرکٹ تھا، اور اگر سہولتوں کو دیکھیں تو یہ نظر انداز اور پسماندہ ڈسٹرکٹ ہے۔ اور گجرانوالہ ڈویژن کے اندر ہوتے ہوئے لاہور سے چند گھنٹے کے فاصلے پہ ہوتے ہوئے بھی جہاں سے اس ڈسٹرکٹ سے ہیلتھ منسٹر بھی 5 سال اقتدار کے مزے لوٹتی رہی ہیں، اس ڈسٹرکٹ کے مکینوں کو کوالٹی ہیلتھ سروسز نہ مل سکیں، اور آج تک اس ڈسٹرکٹ کے اندر ایک THQ ہاسپٹل نہ بن سکا۔ اور آج وزیر اعظم پاکستان نے عثمان بزدار صاحب کی ویژن کو ریالٹی میں ٹرانسفارم کیا ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کا وعدہ تھا عوام سے کہ ہم آپ کو کوالٹی ہیلتھ اور ایجوکیشن دیں گے، تو آج دونوں کا ایٹ اے ٹائم پرائم منسٹر نے سنگ بنیاد رکھ کے اپنے منشور کو تقویت دی، اور اس خواب کی تعبیر دینے کے لیے عثمان بزدار صاحب نے سہولت کاری کی ایز اے چیف منسٹر آف پاکستان، چیف منسٹر آف پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان، دونوں کا ایک جو پسماندہ علاقوں کو ترقی یافتہ علاقوں کے برابر سہولتیں دینے کا جو خواب ہے اور جو سوچ ہے اور جو ویژن ہے، اس کو اس آج کے انیشیٹو نے تقویت دی ہے۔ اور جہاں تک آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم جلسہ جو پبلک شو تھا، بیسیکلی یہ پبلک شو ہماری حکومتی ڈیمانڈ یا ایما پہ نہیں تھا، ایشو ایسا تھا کہ پورے پنجاب کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان نے حکومت پنجاب کو یہ ہدایت دی ہے کہ آپ ہیلتھ کیئر کارڈ جو ہے اس کو کراس دی پروونس اس کی فراہمی کو یقینی بنائیں، اور آج وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ ہاف آف دی ٹارگٹ جو ہے وہ اس جون میں، اور پھر باقی نیکسٹ جون 2021 کا جو ہے اس تک پورے پنجاب کو ہیلتھ کیئر کور دینے کا جو اعلان کیا ہے، یہ ایک پنجاب صحت مند پنجاب کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ اور کرونا کے جو وکٹمز ہیں، جو کرونا نے جن فیملیز کو ٹارگٹ کیا ہے، یہ ہیلتھ کارڈ ان تک جب پہنچے گا تو الٹیمیٹلی یہ ایک ہیلتھ کیئر ریولوشن ہے جس کا آج پنجاب سے آغاز ہوا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب اس کمپین کو، اس انقلابی پروگرام کو آج لانچ کرنے آئے تھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ کے جو اس وقت ہیں
وہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے جلسے میں جن لوگوں نے شرکت کی ہے وہ آپ لوگوں نے بڑی مشکل سے لانے کی کوشش کی ہے اور وہ ولنگ نہیں تھے. یہ آپ کے سیاسی مخالفین یعنی پی ڈی ایم کے مختلف رہنما ہیں جو کہہ رہے ہیں, ان کو آپ کس انداز سے جواب دیں گی اس پلیٹ فارم سے ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیں یہ کوئی جی ٹی روڈ کا شو نہیں تھا, کوئی بریانی کے ڈبوں پہ لائے گئے کرائے کے دہاڑی دار لوگ نہیں تھے. ٹھیک. یہ ایک رورل ایریا کے اندر, پسماندہ ضلع کے اندر, خاص طور پہ اس ضلع کے اندر جہاں کاشتکار بستا ہے, کسان بستا ہے, محنت کش دہقان بستا ہے, اس کے لیے جو ورکنگ ڈے تھا, چھٹی کا دن نہیں تھا. جی. اور اس ورکنگ ڈے میں بھی فصل کی بوائی کا وقت تھا. تو یوزلی نون لیگ کے جلسے یا تو رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں یا چھٹی کے دن ہوتے ہیں, جس میں وہ بہت سارے دہاڑی دار, لیبرر, فیکٹری کے مزدور, محنت کش, ان کو اکٹھا کرتے ہیں. تو یہ چونکہ ان کا ٹرینڈ ہے, ٹریڈیشن ہے, ان کی سوچ ہے, تو وہ اس لیے وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف بھی لوگوں کو اکٹھا کرنے میں کسی ایسے ہتھ کنڈے کو بروئے کار لائے گی. تو نہیں, لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں, لوگ پاکستان میں انہیں اپنا مسیحا سمجھتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو گھاؤ ان جماعتوں نے غریب عوام کو لگائے ہیں, ان کے زخموں پہ مرہم کا کام صرف عمران خان کر سکتا ہے اور ان کو ان دکھوں سے نکال سکتا ہے. تو جو آج لوگ ہمارے جلسے میں آئے, ان کو کوئی سرکاری فیسیلیٹیشن کے بغیر کسی نے کوئی بسیں نہیں لے کے دی, کسی نے کسی کو کرائے نہیں دیے, کسی نے کسی کو زبردستی پٹواری کے ذریعے, تحصیلدار کے ذریعے بسیں بھر کے لانے کے احکامات نہیں دیے. یہ وہ تبدیلی ہے جس کا آج مظاہرہ تھا کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, کیا اس پاور شو میں اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان وہاں پہنچے ہیں؟ اس پاور شو میں کیا کاف لیگ کے آپ کے سپورٹرز بھی شامل تھے؟ کیونکہ پی ڈی ایم کے اندر جو ایک اتحاد میں ٹوٹ پھوٹ ہے یا دراڑ ہے وہ تو واضح ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سٹیٹمنٹ کے بعد, وہ تو نظر آ رہا ہے. اور آج عبدالقادر بلوچ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ پی ڈی ایم اب ٹوٹ رہی ہے اور کسی حد تک ٹوٹ چکی ہے. چلیں وہ تو ہم نے مان لیا. اسی طرح سے آپ کے اتحادی بھی آپ سے خفا ہیں. تو آج کے اس پاور شو میں کاف لیگ کے لوگ بھی شامل تھے یا نہیں تھے؟ آپ تصدیق کریں گی, تردید کریں گی؟ دیکھیں, کولیشن جو تھا یہ ہمارا پنجاب کے اندر اور وفاق کے اندر کاف لیگ ایک اہم اتحادی کے طور پہ ہمارے ساتھ تھی, ہے اور انشاءاللہ رہے گی. باقی گلے شکوے جو ہے وہ تو جمہوریت کا حسن ہے, اور گلے ہمیشہ اسی سے ہوتے ہیں جس سے کوئی توقعات ہوں. اور چونکہ کاف لیگ کی عمران خان صاحب سے توقعات ہیں, تو جہاں کہیں حکومتی سطح پہ کہیں کوتاہی ہوئی ہے یا انہیں نظر انداز کیا گیا ہے تو اس کا ازالہ ہوگا, اور ان کو مین سٹریم اپنی حکومتی امور میں حصہ دار بنایا گیا ہے, انشاءاللہ بنایا جائے گا. ان کے کارکنان اور پی ٹی آئی کے کارکنان کا چولی دامن کا ساتھ ہے, اور پرائم منسٹر جہاں بھی جاتے ہیں وہاں اتحادی جو ہے وہ ان کو اسی طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. تو ان کو آپ علیحدہ کر کے نہیں دیکھ سکتے. تو اعظم سواتی صاحب کو جلسے میں سب حصے دار تھے. جی, اعظم سواتی صاحب کو جو ٹاسک دیا گیا تھا منانے کا, وہ ابھی تک کامیاب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ لوگ منا لیں گے, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں, چیف منسٹر چوہی شجاعت صاحب کی تیمارداری کے لیے ہاسپٹل گئے تھے جی, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کاف لیگ کی قیادت ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان کی تمام پالیسیز کے اندر حصے دار ہے. تو اگر کہیں پہ کوئی کوتاہی ہے, غیر ذمہ داری ہوئی ہے, تو اس کا ہم اتحاد کے اوپر اس کے برے اثرات نہیں آنے دیں گے, انشاءاللہ اس کا ازالہ کریں گے.
دوسری جو اہم بات آپ نے کہی ہے وہ بڑی آج کی جو بریک تھرو ہے وہ قادر بلوچ صاحب کا، ثناء اللہ زہری صاحب کا وہ بیانیہ ہے جو انہوں نے اصل نقاب نواز شریف کے جمہوری جو لیکچرز ہیں اور جو اندر سے آمرانہ چہرہ ہے اس سے انہوں نے وہ نقاب ہٹایا ہے۔ آج کی پریس کانفرنس کے اندر قادر بلوچ صاحب، میں سب سے پہلے آپ کو سلام پیش کرتی ہوں کہ آپ نے 22 کروڑ عوام کے دل جیتے ہیں، آپ نے حقیقی جو سپاہی ہے جو پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں ان کو آپ نے آج جس طرح سے سپورٹ کیا اور ان کی دل کی آواز بنے آپ، اور جو ہمارے یونیفارم میں لوگ سپاہی بن کے محافظ بن کے ہماری سرحدوں پہ جانے نچھاور کر رہے ہیں، آپ نے ان کی بھی لاج رکھی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو یونیفارم میں نہیں ہیں لیکن وہ 20 قوم کے سپاہی ہیں، وہ 22 کروڑ عوام جو ہے ان کو بھی آپ نے یہ میسج دیا ہے کہ جمہوری سوچ، جمہوری رویے اور جمہوری عمل جو ہے وہ کس حد تک نواز شریف کی ذات اور اس خاندان میں اس کا فقدان رہا ہے، اور کس طرح آمرانہ کلچر، آمرانہ رویے اور آمرانہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اس خاندان کے اندر رچا بسا ہے۔ تو آپ نے غیرت مند قوم کے بہادر جرت مند بیٹے کا کردار ادا کیا ہے۔